اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 79 79 اردو میں کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ ما کانا نہیں ہے لی بشرن کسی بشر کے لیے ان کے یؤتیہ اللہ دے اسے اللہ الکتاب کتاب والحکمہ اور حکومت والنبوت اور نبوت ثم پھر یقول وہ کہے للناسی لوگوں سے کونو ہو جاؤ عباد لی بندے میرے من دون اللہ سوائے اللہ کے ولیکن اور لیکن کونو ہو جاؤ ربانیین رب والے بما بوجہ اس کے جو کن تم ہو تم تعلمون تم تعلیم دیتے الکتاب کتاب کی و بما اور بوجہ اس کے جو کن تم ہو تم تدرسون تم پڑھتے، یعنی درس یا علم یا نشان کا باقی رہنا، اس کو نا تدرسون کے معنوں جیسے تم پڑھتے، درس بھی اس کو درس کے معنوں میں بھی آتا ہے، علم کے بھی، یعنی کہ اور نشان کا باقی رہ جانا۔ تو یہ جو ہماری آیت ہے 79، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب و حکمت دے، یعنی سنت دے اور دین میں بلند مرتبہ عطا کرے، اور وہ یہ سب کچھ پا کر کتاب کا جو علم ہے، سنت کا جو علم ہے، عزت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو شرف ہے، یہ سب کچھ، اور پھر وہ کیا کہے لوگوں سے؟ وہ پھر لوگوں سے کہے تم سب میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ اور میرے پیچھے چلو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اور وہ کرو جو میں نے کہہ دیا بس وہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لے، لوگوں کے دل اللہ سے بھلا کے اپنی دھاک بٹھا دے کہ بھائی بس میں ہی میں ہوں۔ یہ جو آیت ہو رہی ہے خاص طور پر ما کان لبشر، کہ کوئی بندہ اس کو اللہ دے، ان یؤتیہ اللہ، کہ اس کو اللہ دے کیا؟ کتاب، حکمت، نبوت، اور پھر وہ کیا کرے؟ ثم یقول اور پھر وہ کہے للناسی لوگوں سے کونوا عباد لی، ہو جاؤ بندے میرے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کو تو چھوڑو، میرے بندے بنو، ولیکن اور لیکن کونو ہو جاؤ ربانی، اللہ نے آگے طریقہ بتایا کہ نہیں، ہو جاؤ کیا؟ ربانی ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، بما کنتم بوجہ اس کے کہ تم تعلمون الکتاب تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، و بما اور بوجہ اس کے جو کنتم ہو تم تدرسون تم پڑھتے ہو۔ تو ولیکن لیکن اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا ولیکن، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم سب بندے بن جاؤ میرے، یہ کہنا چاہیے کہ تم سب رب والے بن جاؤ۔ کیسے بن جاؤ رب والے؟ دیکھیے کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ہے اصل مقصد؟ یہی ہے نا کہ لوگوں کے اندر اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، ان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت پیدا کی جائے، اللہ کی معرفت انہیں دی جائے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اللہ پاک نے دیکھے نا ان سب نے بھی تو کام تو یہی کیا نا۔ تو اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی کوئی رسول بھیجا، یاد رکھیے کہ بعد کی کوئی، اس میں دیکھیے بعد کی کوئی اللہ نے بات نہیں کی کہ ہم نے آپ کے بعد کوئی رسول بھیجا، نہیں، یہاں پہ ہمارے نبی سے پہلے آنے والے رسولوں کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کی، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے نا، ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو سورہ النحل ہے اس کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا جو کہ یہ پیغام لایا کہ لوگوں کو اللہ کے سوا، اللہ کی مطلب عبادت سے جوڑو اور اللہ کے سوا باقی سب کی بندگی سے روکو اور خود بھی رکو، یعنی کسی بھی ایسے طاغوت کے پیچھے نہیں جاؤ کہ جو اللہ کے سوا کہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے
پیغمبر ہو یا کوئی اور بعد میں پیغمبروں ہی کے مشن کو لے کر اٹھے. پیغمبروں کا مشن ہے دین کو آگے بڑھانا، تو چاہے پیغمبر ہو یا چاہے کوئی پیغمبروں کے مشن کو لے کر آگے اٹھے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دین کے نام پر اکٹھا کر لے اور پھر ان سے کہے کہ سب میرے پیچھے لگ جاؤ، میں کوئی بڑی چیز ہوں. نہیں، بالکل نہیں. ان کے اندر شخصیت پرستی نہیں پیدا کرنی لوگوں کے اندر، وہ کہ وہ لوگ اللہ کو بھول جائیں اور صرف اسی کے بن کے رہ جائیں، اسی کے ہاتھ چومتے رہے بیٹھ کے، اسی کے آگے سجدے کرتے رہے بیٹھ کے، اسی کی طرف پیٹ کر کے نہ چلیں. کیا جی یہ کوئی بات ہے بھلا؟ نہ ان کو یہ پتا ہو کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، نہ ان کو پتا ہو سنت کہتی کیا ہے. بس ان کو کس بات کی پابند کر دے، ان کو بس قرآن ان کو ڈائریکٹ کھول کے پڑھائے نہیں، بس باتیں سنو میری اور جو میں نے کہہ دیا بس وہی اسی پہ چلو، جو میں نے کہہ دیا بس وہ لے لو، بس آگے پیچھے اور کوئی بات نہ کرو، بس مجھ پر اعتماد کرو، جو میں نے بتا دیا بس اسی کو سچ سمجھو. یہ بات درست نہیں ہے، بالکل یہ بات درست نہیں ہے. عام طور پر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ بات آج بھی بعض جگہوں پر پائی جاتی ہے. ہر شخص کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا اور ان کو سنت کا پتہ بھی نہیں چلتا، لہٰذا جو اسکالرز کہتے ہیں اسی کو مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی فلاں نے کہا ہے، لیکن اور پھر یہ کہ دلیل مت پوچھو کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر کوئی پڑھانا چاہتا ہے نا، قرآن کھولے سامنے رکھے اور قرآن کی تعلیم دے. تو یہ بات ہے نا، بات یہ نہیں ہے کہ بس صرف اپنے نام کی واہ کے لیے یا بندے اپنے پیچھے لگانے کے لیے جو میں کہوں بس وہ سنو. نہیں، سنو کس کو؟ قرآن کو، حدیث کو. تو ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ دلیل پوچھے کہ اگر کوئی کسی بھی بات کا دعویٰ کرے نا تو وہ پھر پروف لائے نا، وہ پروف لائے. پھر ہمارے لیے واجب کیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کے لیے قرآن و سنت ہمارا معیار ہونا چاہیے. یہی عبادت ہے. اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کو لینا دین کے نام پر یہ درست نہیں ہے. جو بھی کام آج کل لوگ کرتے ہیں نا، اور وہ وہاں سے پکڑا، وہ وہاں سے پکڑا، وہ جائز نہیں ہے. جو ہمارے دین میں ہے بس وہ کرو، وہی جائز ہے. تو پھر دیکھیے آپ لوگ کہ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات جو آگے بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، قرآن سیکھے اور سکھائے، اس کے لیے لازم ہے وہ لوگوں کو ربانی بنائے. ربانی ادھر لکھا ہوا ہے نا، ربانیین، یعنی کہ جمع کی صیغہ استعمال ہوا ہے، جو میں اس میں واحد میں کہہ رہی ہوں. ربانی بہت سارے ہوتے ہیں تو وہ جمع ہے، تو ربانی بنائے. ربانی کا روٹ ورڈ ہے ب، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ربانی کا مطلب کیا ہے؟ رب والا. ربانی کا مطلب ہے رب والا. ربانی کا لفظ نکلا ہی رب سے ہے. دیکھیں، یعنی وہ شخص جس کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو، یعنی وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور اس کا ہر عمل اللہ کی خاطر ہو اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. یہ ہے اس کا دوسرا معنی. اور ربانی کا یہ جو لفظ ہے نا، اس میں یہ تربیت سے بھی نکلا ہے. یہ بھی ایک معنی ہے کہ ربانی کون ہے؟ جو لوگوں کی تربیت کرے، وہ ہے ربانی. صرف خود ہی یہ نہیں کہ صرف خود ہی عبادت کرتا رہا، لوگوں کو کچھ نہ بتائے کوئی نہ. اب میں نے تو پڑھ لیا، اب مجھے تو اللہ نے بتا دیا، علم کافی آ گیا میرے پاس، میں اپنی چپ کر کے کونے بیٹھ کے زندگی گزاروں، مجھے کیا ضرورت پڑی لوگوں کے پیچھے کھپنے کی کہ تم لوگ یہ کرو، تم لوگ وہ کرو. نہیں، ربانی وہ ہے کہ اس کا کام کیا ہے ربانی کا، کہ پھر جو تربیت، جو قرآن، جو علم و حکمت اللہ نے اس کو عطا کی ہے، وہ اس کے ساتھ لوگوں کو بھی رب سے جوڑے. ٹھیک ہے؟ اور ان کی تربیت اس طرح کرے کہ جس طرح اللہ نے چاہا ہے. وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. تو گویا جو کتاب کی تعلیم دے وہ اصل میں کون ہوتا ہے؟ وہ صرف معلم نہیں ہوتا بلکہ وہ مربی بھی ہوتا ہے. تو کتاب کی تعلیم دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ ربانی. ربانی اللہ سے جوڑنے والا، مربی تربیت کرنے والا. جو کتاب سے جوڑے گا وہ ربانی ہے اور جو تربیت کرے گا وہ مربی ہے، اور دونوں اس لفظ کے معنی ہیں ربانی کے. تو ایک بات یہاں سے اور پتہ چلتی ہے نا. اور معلم ہوتا کون ہے؟ معلم کون ہوتا ہے؟ علم سکھانے والا. تو دیکھیے کہ علم سکھانے والے کو تربیت بھی کرنی پڑتی ہے. اور حقیقی معلم کون ہے؟ جو لوگوں کے ذہن کو علم سے بھرے، افکار اور نظریات سے بھرے، اور ان کے علم
ان کے عمل اور اخلاق کی تربیت بھی بھرپور طریقے سے کرے۔ اسلام میں تعلیم کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف یک طرفہ چیز نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، بلکہ عمل سے بھی ہے۔ صرف خیال نہیں ہے یہ کہ صرف معلومات میں اضافہ کرتے رہو، نہیں، صرف معلومات میں اضافہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ رب زدنی علما، تو یہ صرف معلومات میں اضافے کا نام نہیں ہے، کیونکہ خالی معلومات میں اضافہ انسان کو فائدہ دیتا ہی نہیں ہے۔ تو خالی معلومات اکٹھی کر کے صرف معلومات اکٹھی ہوتی رہیں، کیا فائدہ؟ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور میں آپ کو دے دوں ترکیبیں ساری کھانے کی اور کہوں بیٹھ کے پڑھتی رہو آپ لوگ، آپ کی بھوک مٹ جائے گی کیا؟ نہیں نا۔ تو یہی بات ہے نا۔ تو قرآن پاک کو دیکھ دیکھ کر پڑھتے رہنا کیا کافی ہے؟ آپ بتائیے کہ اگر میں آپ کی بھوک میں آپ کو ریسیپی کی بک کر دوں پی ڈی ایف کے، آپ کو بھوک لگی ہے، یہ پی ڈی ایف میں نے بھیج دیا، اس میں بڑی اچھی اچھی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو پڑھ لو، اس کو ریڈنگ کر لو، تو اس کی ریڈنگ سے آپ کی بھوک تو نہیں نہ مٹے گی؟ تو کیا قرآن پڑھ لیا صرف اسی طریقے سے یہ کافی ہے؟ میرا سوال ہے یہ آپ لوگوں سے، یہ سوال لکھیے، آپ لوگ مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ کیا ریسیپی بک پڑھ کے بھوک مٹتی ہے؟ تو پھر کیا قرآن کے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے ایسا رویہ قرآن کے ساتھ کہ صرف قرآن کو یوں کر کے پڑھا اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا؟ کیا یہ اتنا کافی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ یا اس پر عمل بھی ضروری ہے؟ اس کو پڑھنا، سننا، سیکھنا، آگے بڑھانا، اس کے سارے حقوق ضروری ہے۔ تو صرف نظریاتی تعلیم جو ہے، یہ تعلیم یہ آدھا ادھورا کام ہے یہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، وہ علم بھی حاصل کرتا ہے، تربیت بھی ہوتی ہے ساتھ، ورنہ خود ہی نہ ساری کتابیں پڑھا دے گھر میں بٹھا کے، علم ہی تو دینا، علم دینا ہے بس۔ تو وہ علم نکھرتا ہی نہیں ہے جس میں تربیت بھی نہ ہو۔ دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا؟ وہ صرف علم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاق کی تربیت بھی کرتے تھے، اصلاح بھی کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ جو حضرت عمر بن خطاب تھے، وہ سید القرا تھے، یعنی صرف ایک حاکم ہی نہیں تھے، وہ صرف حکومت پہ نہیں تھے، ان کو سید القرا ان کو کہا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ بہت بہترین قرات کرتے تھے، بہت بہترین، اور قرآن کی مطلب ان کو سب سے بہترین ان کی قرات تھی ان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت بھی کرتے تھے۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ وہ تربیت کیسے کرتے تھے؟ وہ تربیت کیسے سمجھاتے تھے وہ لوگوں کو؟ وہ سمجھاتے تھے کوڑے کے ساتھ، جی ہاں، کوڑے کے ساتھ۔ یعنی شراب پینے والوں کو جو 80 کوڑوں کی سزا مقرر ہوئی تھی، وہ کس نے کی تھی؟ وہ انہوں نے ہی کی تھی، حضرت عمر بن خطاب نے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ منہ سے باز نہیں آ رہے تھے، لوگوں کو منہ سے سمجھا کے جب تھک گئے وہ، تو انہوں نے تربیت کا پھر دوسرا طریقہ بھی ساتھ ہی لگا دیا۔ یہ تھی تربیت۔ جو تربیت ہوتی ہے نا، وہ صرف باتوں سے نہیں ہوتی، اس میں کبھی ڈانٹ بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کیا زبردست آیت آج نکل کر آئی ہے، اس کا بڑا جوڑ ہے کل والی کلاس کے ساتھ۔ تو تربیت جو ہے نا، وہ صرف باتوں سے نہیں ہوتی، اس میں کبھی کبھی ڈانٹ بھی ضروری ہوتی ہے، اور کبھی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور کبھی غضبناک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی امتحان بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی ٹیسٹ بھی ضروری ہوتا ہے، تب ہوتی ہے تربیت۔ کیونکہ اگر صرف معلومات بھری جاتی رہیں، آؤ بھائی معلومات لے لو، تو کسی کے اندر اور غلطیوں کی اصلاح کسی کے اندر کی نہ جائے، کسی کو اس کی غلطی دکھائی نہ جائے، اور کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، پھر وہ چیز نکھرے گی نہیں۔ پھر کسی بھی ہیرے کی چمک تبھی بڑھتی ہے جتنا اسے تراشا جائے، جتنا اس کے اندر کٹ لگے، جتنا اس کو سجایا سنوارا جائے۔ ہر وہ زیور قیمتی ہوتا ہے جس کی جتنی تراش خراش کٹ لگا کے نگینے اس میں فٹ کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نگوں کو اس کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ وہ زیور ایسے موٹی سی ایک چوڑی آپ کو پکڑا دی جائے جس کے اندر کتنا بھی سونا ہو، وہ آپ کی آنکھوں کو بھلی نہیں لگے گی، چاہے وہ سونے کی کتنی موٹی اور کتنی بھاری چوڑی کیوں نہ ہو، لیکن ایک نازک اور نفیس چوڑی آپ کی آنکھوں کو بھی بھائے گی اور آپ کے دل کو بھی بھائے گی، کہ جس کے اندر جا بجا نگینے فٹ ہوں گے، جس کے اندر جا بجا کلر ہوں گے، ڈیزائننگ ہوگی۔ وہ کیسے بنے گی وہ سب کچھ؟ وہ اس کو کاٹنا پڑتا ہے، سوراخ کرنے پڑتے ہیں، ایک پینفل عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر اس کی وہ صورت بنتی ہے۔ یہی بات ہے، مثال ہے انسانوں کی۔ تو تربیت جو ہے وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا ایک حصہ ہے۔ بنا تربیت کے قرآن سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کو صرف ٹرانسفر نہیں ہے، علم نہیں ہے وہ والا کہ ٹرانسفر پہ ٹرانسفر کر دو، اس کے لیے تربیت بہت ضروری ہے۔ تو عالم کا کام کیا ہے؟ کیا کرتا ہے عالم؟
صرف خود ہی نہ کتابیں پڑھتا رہے بیٹھ کے کہ میں نے آج یہاں سے یہاں تک پڑھ لیا، کافی میں نے علم حاصل کر لیا. عالم کا کام یہ نہیں ہے. بعض لوگ بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، خود کتابیں پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور لکھتے اتنی کتابیں کوئی حد نہیں، ڈھیر لگائے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے دائیں بائیں، ہمارے خاندان میں، ہمارے آگے پیچھے، ہمارے ماحول معاشرے میں، ہمارے ملنے والوں میں ہو کیا رہا ہے. انہیں کیا اس سے، وہ تو اپنی لائبریریوں میں بیٹھے کتابیں لکھ رہے ہیں بیٹھ کے، اور لگاتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، لکھتے جا رہے ہیں، ٹانگتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، ٹانگتے جا رہے ہیں. اسلام میں ایسے اسکالرز بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جو صرف اپنی ذات کے اندر گم ہو جائے. جب تک اس علم کو اپنے اور دوسروں کے عمل میں لانے کی بھرپور کوشش نہ کرے، پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہو. تو صندوق بھر بھر کے آپ نے خزانہ جا کے پہاڑ میں دفن کر دیا، وہ تو وہی بات ہو گئی. صرف اپنی عاقبت کی فکر کرے، مطلب صرف اپنی عاقبت کی فکر نہیں کرنی، کہنے کا مقصد یہ، بلکہ دوسروں کی تربیت کی بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کی عاقبت کی بھی فکر کرنی ہے، دوسروں کو اچھا برا سمجھانا ہے. یہ نہیں سوچنا اگلا تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ہو جائے، دین کی بات تو بتائیں گے نا، دین کی علم تو پھر بھی دیں گے، دوبارہ منائیں گے، دوبارہ بلائیں گے، آئیے دوبارہ پڑھیے، سنیے، سمجھیے، عمل کیجیے. قرآن کا رشتہ تھوڑی توڑ دیں گے ہم کسی سے، یہ تو چلتا ہے نا. اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ کر اور پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنا. دلوں میں محبت یعنی ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کی جائیں، اللہ کا علم اس طریقے سے دیا جائے، اتنے میں تو سمجھتی ہوں اتنے پیار سے دیا جائے اللہ کی باتوں کو کہ ڈائریکٹ دل پر چلی جائیں. تو اللہ کی باتیں جو ہے نا وہ پھر دلوں میں اتریں گی، محبت جائے گی. لوگوں کو اللہ ہی کی پہچان کرانی چاہیے، اللہ ہی کے قریب کرنا چاہیے. یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. دیکھیے، لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑنا چاہیے کہ اپنے نام کا ایک فرقہ بنا لے، یہ میرا فرقہ ہے بس. اب لوگ جو ہیں اس ٹائٹل کو پکڑ لیں اور اسی کے پیچھے چلتے رہیں، اور تم بھی یہ والا بن جاؤ، فلانے تم بھی یہ والا بن جاؤ، یہی ہماری پہچان ہے. نہیں، ہماری پہچان قرآن ہے، اللہ ہے، ایک ہی ہے سب کا، بس آگے ہماری کوئی الگ سے پہچان نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا، یہ نہیں بلکہ ایسے لوگ بنائے، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بھی لوگ بنائے، جو مطلب جن کی میں پہلے بات کر چکی ہوں، اس کے علاوہ بات کر رہی ہوں کہ چلتے پھرتے رب والے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ ان سے بات کریں گے، اللہ سے جوڑیں گے، اللہ کی کوئی بات بتا دیں گے، اللہ کا کوئی آپ کا دل کہیں نہ کہیں جا کے ٹچ کر جائے گا اپنے رب کے ساتھ. ہے میں تو اس لمحے غافل تھی، اچھا میں کیوں غافل تھی، مجھے اپنے رب سے جڑنا ہے. تو آپ کے ایسا ہونا چاہیے کہ چلتے پھرتے رب والے لوگ جو ہے نا ربانی کہلائے جاتے ہیں، اور وہ ان کے اخلاق سے بھی نظر آتا ہے. تو اہل کتاب جو تھے نا، اہل کتاب کے اندر کیا خرابی آ گئی تھی. اہل کتاب کے اندر سورہ توبہ کی 31 آیت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہب، ان کے جو درویش تھے نا، جو بھی تھے، انہی کو انہوں نے اپنا رب بنا رکھا تھا. اللہ کو چھوڑ کر انہی کا چرچا کرتے رہتے تھے، انہی کے پیچھے پھرتے رہتے تھے، انہی کو سب کچھ انہی کا نام لیتے تھے. اور جتنا ان کو بہت بڑا ان کو مطلب مقام دیتے تھے، اتنا ان کے دلوں میں، اتنا ان کے لیے محبت تھی اور انہی کا ڈر تھا کہ اللہ کا مقام نہیں تھا ان کے دلوں میں. جتنا اللہ کا ہونا چاہیے وہ انہوں نے اپنے راہب و درویشوں کا بنایا ہوا تھا، اور جو وہ کہتے ہیں، چاہے وہ صحیح کہتے ہیں چاہے وہ غلط کہتے ہیں، وہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اب میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم قرآن کو، اور کیوں پڑھا رہی ہوں میں آپ کو قرآن کو؟ میرے تو پڑھانے کا مقصد یہی ہے نا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا، جو بھی، میں یہ نہیں کہتی کہ جو بھی تھوڑا یا کم یا تھوڑا یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیا، میں اللہ کے بندوں کو دینا چاہتی ہوں. اور آپ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ خود بھی آپ اللہ سے جڑے نا، اور اس کی عبادت کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے. اس کو کہتے ہیں دعوت، یعنی اللہ کی دعوت. تو کسی شخصیت اور کسی جماعت کی طرف نہیں، بلکہ صرف اللہ کی دعوت، صرف اللہ کی طرف، صرف اللہ ہی کی طرف. یہ ہے اس آیت کا خوبصورت پیغام کہ اللہ ہی سے بندے کو خود بھی جڑنا ہے، ربانی بننا ہے،
وہ لوگ خلاصہ دوبارہ تیز ترین بیان کر رہی ہوں کہ وہ لوگ جیسا کہ اللہ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ ان میں ایسے تھے جو بہت کتاب حکمت یہ وہ رکھی ہوئی تھی، حکومت وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں، تو انہوں نے لوگوں کو خود سے جوڑنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ سے جوڑو لوگوں کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جو علم حاصل کرے، اور پھر ربانی بنو، خود بھی رب سے جوڑو اور دوسروں کو بھی رب سے جوڑو، اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ اور ساتھ میں تربیت بھی کرو. ٹھیک ہے، اگر تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی تو اور تم دوسروں کو درس دیتے ہو تو ربانی بنو نا، خود بھی رب سے جوڑو اور دوسروں کو بھی رب سے جوڑو. اپنے نام کے ساتھ نہ لگا لو کہ تم میرے فرقے کے ہو تو جو بھی میرے فرقے کا ہوگا وہ تو میرا ہوگا، میرا کوئی نہیں ہوگا. سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اسی کی عبادت کریں گے اور سب کو اسی کا پیغام ملے گا، اور سب کو اسی کے پیغام کو پڑھنا سننا سمجھنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اسی رب کے پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ ہے ایک ربانی کا پیغام. ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درس دیا ہے اس آیت کے اندر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.